شلوم، مسیح یشوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ شبد ہے ہولی بائبل انگلش میں، اردو میں ہے کتاب مقدس، ہندی اور پنجابی میں ہے پوتر بائبل۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ یعنی پرانا عہد نامے میں 39 کتابیں ہیں، 39 بکس ہیں، اور نیو ٹیسٹامنٹ میں یعنی نئے عہد نامے میں 27 بکس ہیں، یعنی 27 کتابیں ہیں۔ ٹوٹل ملا کے اولڈ اور نیو ٹیسٹامنٹ یعنی پرانا اور نیا عہد نامہ 66 کتابیں بنتی ہیں، اور 66 کتابوں کو لکھا گیا ہے بائبل، ہولی بائبل، کلام مقدس، پوتر بائبل۔ تو جو پرانے عہد نامے کی پہلی 5 کتابیں ہیں، ہبرو میں، عبرانی میں پوری بائبل کو کہتے ہیں تنخ، TANAKH، تنخ۔ اور موسیٰ کی پہلی 5 کتابوں کو کہتے ہیں بک آف دا لا، عبرانی میں کہتے ہیں توراہ، TORAH، توراہ۔ موسیٰ کی شریعت، موسیٰ کی پہلی 5 کتابیں یعنی توریت، توراہ۔ جو پہلی 5 کتابیں ہیں توراہ کی، جینیسس پیدائش، اتپت، ایکسیڈس، لیویٹیکس تیسری کتاب، نمبرز، ڈیوٹرونومی۔ اس کے بعد ہے ہسٹوریکل بکس، جوشوا، ججس، روتھ، پہلا سیموئیل، دوسرا سیموئیل، پہلا کنگز، دوسرا کنگز، پہلا کرونیکلز، دوسرا کرونیکلز، عزرا، نہمیہ، ایستر۔ یہ ہے ہسٹوریکل بکس توراہ کے بعد۔ پھر ہے پوئٹک بکس، جاب، سام یعنی ایوب، سام یعنی زبور، پرووربس پنجابی میں کہاوتیں، اور پھر ہے ایکلیسیاسٹس، سانگ آف سولمن۔ تو یہ ہے تیسرا پارٹ یعنی پوئٹک بکس۔ پھر ہے چوتھا پارٹ یعنی اس میں ہے میجر پروفٹس یعنی نبی، پروفیٹک بکس، میجر پروفٹس ہیں یعنی بڑے نبی ہیں، عزایہ یعنی یشایہ، یرمیہ، لیمنٹیشنز، ایزیکیل یعنی ہزکیل، دانیل۔ یہ ہیں بڑے پروفٹس۔ اور مائنر پروفٹس یعنی چھوٹے پروفٹ جو ہیں، نبی ہیں، ہوشیہ، جوائل، آموس، عبدیہ، جونا، میکا، ناہوم، حبقوق، زفنیہ، حگائی، زکریا، ملاکی۔ یہ ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ یعنی پرانا عہد نامہ۔ تو اب ہے نیو ٹیسٹامنٹ، دا گوسپلز، میتھیو، متی، مارک یعنی مرکس، لوک یعنی لوکا، جان یعنی یوحنا۔ تو نیو ٹیسٹامنٹ میں، نئے عہد نامے میں بک آف
ہسٹری یعنی ہسٹوریکل بک ہے، ایکٹس یعنی پریرتوں کے کام، اور دا لیٹرس یعنی خط ہیں، رومنس، پہلا کرنتھینس، دوسرا کرنتھینس، گلاتیانس، اپسیانس، فلپیس، کلسیونس، پہلا تھسلونیس، دوسرا تھسلونیس، پہلا تموتھی، دوسرا تموتھی، تیتس، فیلیمون، ہبروس یعنی عبرانی، جیمس، یعقوب، پہلا پیٹر، دوسرا پیٹر یعنی پہلا پطرس، دوسرا پطرس، پہلا، دوسرا، تیسرا جون، جوڈے یعنی یہودا، اور لاسٹ میں ہے دا بک آف ویژن ریویلیشن یعنی پرکاشن، پرکاشت واقعہ۔ اب بائبل کی جو مول بھاشا ہے وہ ہے ہبرو یعنی عبرانی، اور ارامی اور کوئن گریک، یہ بائبل کی مول بھاشا ہے۔ اور جو پرانا عہد نامہ ہے وہ عبرانی میں، نیا عہد نامہ ہے کوئن گریک میں، اور پوری بائبل تین ہی باتوں پر زور دیتی ہے، تین ہی مول وشے ہیں پوری بائبل کے، وہ ہے ایمان پہلا، امید، محبت۔ ایمان، امید، محبت، یہ تینوں دائمی ہیں، مگر افضل ان میں محبت ہے۔ اور بائبل کی باتیں انسانی نیت، عقل، ارادے پر نہیں ٹکی ہوئی، بلکہ یہ خدا کی روح اور قدرت سے ثابت ہوتی ہیں، پاکیزگی سے، علم سے، تحمل سے، مہربانی سے، روح القدس سے، بے ریا محبت سے، کلام حق سے۔ اب کلام حق کہا گیا ہے نیو ٹیسٹامنٹ کو یعنی نئے عہد نامے کو، حق کہتے ہیں سچائی کو، کیونکہ فضل اور سچائی مسیح یسوع کی معرفت پہنچی، اسی لیے کہا گیا ہے کلام حق سے، خدا کی قدرت سے، راست بازی کے ہتھیاروں کے وسیلے سے جو دائنے بائیں ہیں، عزت اور بے عزتی کے وسیلے سے، بدنامی اور نیک نامی کے وسیلے سے، گو گمراہ کرنے والے معلوم ہوتے ہیں پھر بھی سچے ہیں، اور میری تقریر اور میری منادی میں حکمت کی لبانے والی باتیں نہ تھی، بلکہ وہ روح اور قدرت سے ثابت ہوتی تھی، تاکہ تمہارا ایمان انسانوں کی حکمت پر نہیں بلکہ خدا کی قدرت پر موقوف ہو۔ لیکن اس جہاں کی اور اس جہاں کے نیست ہونے والے سرداروں کی حکمت نہیں، بلکہ ہم خدا کی وہ پوشیدہ حکمت بھید کے طور پر بیان کرتے ہیں جو خدا نے جہان کے شروع سے پیشتر ہمارے جلال کے واسطے مقرر کی تھی، جسے اس جہان کے سرداروں میں سے کسی نے نہ سمجھا، کیونکہ اگر سمجھتے تو جلال کے خداوند کو صلیب نہ دیتے۔ یہ یہودیوں اور فقیوں فریسیوں کی بات ہو رہی ہے۔ بلکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہوا کہ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ آدمی کے دل میں آئیں، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دیں، لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلے سے ظاہر کیا، کیونکہ روح ساری باتیں بلکہ خدا کی طے کی باتیں بھی دریافت کر لیتی ہیں، کیونکہ انسانوں میں سے کون کسی انسان کی باتیں جانتا ہے سوا انسان کی اپنی روح کے جو اس میں ہے،
اسی طرح خدا کی روح کے سوا کوئی خدا کی باتیں نہیں جانتا، مگر ہم نے نہ دنیا کی روح بلکہ وہ روح پائی جو خدا کی طرف سے ہے، تاکہ ان باتوں کو جانیں جو خدا نے ہمیں عنایت کی ہیں، اور ہم ان باتوں کو ان الفاظ میں نہیں بیان کرتے جو انسانی حکمت نے ہم کو سکھائے ہوں، بلکہ ان الفاظ میں جو روح نے سکھائے ہیں، اور روحانی باتوں کا روحانی باتوں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ مگر نفسانی آدمی خدا کی روح کی باتیں قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کے نزدیک بیوقوفی کی باتیں ہیں، اور نہ وہ انہیں سمجھ سکتا ہے، کیونکہ وہ روحانی طور پر پرکھی جاتی ہیں۔ لیکن روحانی شخص سب باتوں کو پرکھ لیتا ہے، مگر خود کسی سے پرکھا نہیں جاتا۔ خداوند کی عقل کو کس نے جانا کہ اس کو تعلیم دے سکے، مگر ہم میں مسیح کی عقل ہے۔ ظاہر ہے کہ تم مسیح کا وہ خط ہو جو ہم نے خادموں کے طور پر لکھا، سیاہی سے نہیں بلکہ زندہ خدا کی روح سے۔ یہ نہیں کہ بذات خود ہم اس لائق ہیں کہ اپنی طرف سے کچھ خیال بھی کر سکیں، بلکہ ہماری لیاقت خدا کی طرف سے، جس نے ہم کو نئے عہد کے خادم ہونے کے لائق بھی کیا، لفظوں کے خادم نہیں بلکہ روح کے، کیونکہ لفظ مار ڈالتے ہیں مگر روح زندہ کرتی ہے، اس واسطے کہ اس میں خدا کی راست بازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے، جیسا لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ اور چونکہ ہم میں وہی ایمان کی روح ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ میں ایمان لایا اور اسی لیے بولا، پس ہم بھی ایمان لائے اور اسی لیے بولتے ہیں۔ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو طاقت رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا، اور خدا کے تخت کی دائنی طرف جا بیٹھا۔ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، یعنی خدا کی وہ راست بازی جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے، کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلے سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو، کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا۔ لیکن یہ اس لیے لکھے گیا ہے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ پس میں تمہیں جتاتا ہوں کہ جو کوئی خدا کی روح کی ہدایت سے بولتا ہے، وہ نہیں کہتا کہ یسوع معلون ہے، معلون کہتے ہیں سراپت کو۔ پس میں تمہیں جتاتا ہوں کہ جو کوئی خدا کی روح کی ہدایت سے بولتا ہے، اور جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں، وہ نہیں کہتا کہ یسوع سراپت ہے، اور نہ کوئی روح القدس کے بغیر کہہ سکتا ہے کہ یسوع خداوند ہے۔ اور جو یسوع کو مسیح کر کے مکتی داتا کر کے قبول کرتا ہے، دل سے ایمان لاتا ہے، منہ سے اقرار کرتا ہے، تو اس میں پہلے ایمان کا روح، ایمان کے روح سے روح القدس، اور روح القدس کے وسیلے ہی وہ مسیح یشوع کا اقرار کرتا ہے کہ یسوع خداوند ہے، یسوع مسیح ہے، یسوع خدا کا بیٹا ہے، اور اس کو خدا نے تیسرے دن مردوں میں سے جلایا۔ زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں۔ جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہیں۔ میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہیں، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی سچائی کی روح، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے۔ تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتی ہے اور تمہارے اندر ہوگی۔ لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی سچائی کی روح جو باپ کی طرف سے نکلتی ہے، تو
وہ میری گواہی دے گی، کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل۔ اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچے۔ خدا کو کسی نے نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اس نے ظاہر کیا۔ حکم کا مقصد یہ ہے کہ پاک دل اور نیک نیت اور بے ریا ایمان سے محبت پیدا ہو۔ تاہم آدم سے لے کر موسیٰ تک موت نے ان پر بھی بادشاہی کی جنہوں نے اس آدم کی نافرمانی کی طرح جو آنے والے کا مثل تھا گناہ نہ کیا تھا۔ شریعت یعنی توراہ یعنی موسیٰ کی پہلی 5 کتابیں اور انبیاء یعنی نبی پروفٹ یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے وہاں تک رہے۔ اس وقت سے خدا کی بادشاہت کی خوشخبری دی جاتی ہے، یعنی فضل اور سچائی کا سسماچار، اور ہر ایک زور مار کر اس میں داخل ہوتا ہے۔ اور یوحنا بپتسمہ دینے والے کے دنوں سے اب تک آسمان کی بادشاہت پر زور ہوتا رہا ہے، اور زوراور اسے چھین لیتے ہیں، کیونکہ سب نبیوں اور توریت نے یوحنا تک نبوت کی۔ اور کتاب مقدس نے پیشتر سے جان کر کہ خدا غیر قوموں کو ایمان سے راست باز ٹھہرائے گا، پہلے ہی سے ابراہیم کو یہ خوشخبری سنا دی کہ تیرے باعث ساری قومیں برکت پائیں گی۔ پس جو ایمان والے ہیں وہ ایماندار ابراہیم کے ساتھ برکت پاتے ہیں، کیونکہ جتنے موسیٰ کی وصیت کے عمل پر تکیہ کرتے ہیں وہ سب لعنت کے متحد ہیں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ جو کوئی ان سب باتوں کے کرنے پر قائم نہیں رہتا جو شریعت کی کتاب میں لکھی ہیں وہ لعنتی ہے۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ شریعت کے وسیلے سے کوئی شخص خدا کے نزدیک راست باز نہیں ٹھہرتا، کیونکہ لکھا ہے کہ راست باز یعنی دھرمی ایمان سے جیتا رہے گا، اور شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں۔ اگرچہ آدمی ہی کا عہد، یعنی آدمی کسے کہا گیا ہے؟ موسیٰ کو۔ اگرچہ آدمی ہی کا عہد جب اس کی تصدیق ہو گئی تو کوئی اس کو باطل نہیں کرتا اور نہ اس پر کچھ بڑھاتا ہے۔ پس ابراہیم اور اس کی نسل سے وعدے کیے گئے وہ یہ نہیں کہتا کہ نسلوں سے، جیسا بہتوں کے واسطے کہا جاتا ہے، بلکہ جیسا ایک کے واسطے کہ تیری نسل کو، اور وہ مسیح ہے۔ میرا یہ مطلب ہے کہ جس عہد کی خدا نے پہلے سے تصدیق کی تھی اس کو موسیٰ کی وصیت شریعت 430 برس کے بعد آ کر باطل نہیں کر سکتی کہ وہ وعدہ لا حاصل ہو، کیونکہ اگر میراث شریعت یعنی موسیٰ کی وصیت یعنی 10 حکم کی دھارمکتا کے سبب سے ملی ہے تو وعدے کے سبب سے نہ ہوئی، مگر ابراہیم کو خدا نے وعدے ہی کی راہ سے بخشی۔ پس شریعت کیا رہی؟ وہ نافرمانیوں کے سبب سے بعد میں دی گئی کہ اس نسل کے آنے تک رہے جس سے وعدہ کیا گیا تھا، اور وہ فرشتوں کے وسیلے سے ایک درمیانی کی معرفت مقرر کی گئی۔ اب درمیانی ایک کا نہیں ہوتا مگر خدا ایک ہی ہے۔ پس کیا شریعت موسیٰ کی وصیت خدا کے وعدوں کے خلاف ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اگر کوئی ایسی شریعت دی جاتی جو زندگی بخش سکتی تو البتہ دھارمکتا شریعت کے موسیٰ کی وصیت کے سبب سے ہوتی، مگر کتاب مقدس نے سب کو گناہ کے متحد کر دیا تاکہ وہ وعدہ جو یسوع مسیح پر ایمان لانے پر موقوف ہے ایمانداروں کے یعنی وشواسیوں کے حق میں پورا کیا جائے۔ پھر اس نے ان سے کہا کہ یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھی جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں۔ پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھیں، اور ان سے کہا یوں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور یروشلم سے شروع کر کے ساری قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی۔ تم ان باتوں کے گواہ ہو، اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن
جب تک عالم بالا پر سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو۔ تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے، اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے۔ اور جب فریسیوں نے سنا کہ اس نے صدوقیوں کا منہ بند کر دیا تو وہ جمع ہو گئے، اور ان میں سے ایک عالم شرع نے آزمانے کے لیے اس سے پوچھا، اے استاد، توریت میں کون سا حکم بڑھا ہے؟ یعنی موسیٰ کی جو پہلی 5 کتابیں ہیں، تو اس میں سے ان باتوں میں سے توراہ میں سے کون سا حکم بڑھا ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ انہی 2 حکموں پر تمام توریت یعنی موسیٰ کی پہلی 5 کتابیں اور انبیاء یعنی جو نبی ہیں، انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ آپس کی محبت کے سوا کسی چیز میں کسی کے قرض دار نہ ہو، کیونکہ جو دوسرے سے محبت رکھتا ہے اس نے شریعت پر پورا عمل کیا۔ کیونکہ یہ باتیں کہ زنا نہ کر، خون نہ کر، چوری نہ کر، لالچ نہ کر، اور ان کے سوا اور جو کوئی حکم ہو، ان سب کا خلاصہ اس بات میں پایا جاتا ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ محبت اپنے پڑوسی سے بدی نہیں کرتی، اس واسطے محبت شریعت کی تعمیل ہے۔ ان کو چھوڑ کر بعض شخص بےہودہ بکواس کی طرف متوجہ ہو گئے اور شریعت کے معلم بننا چاہتے ہیں، حالانکہ جو باتیں کہتے ہیں اور جن کا یقینی طور سے دعویٰ کرتے ہیں ان کو سمجھتے بھی نہیں۔ مگر ہم جانتے ہیں کہ شریعت اچھی ہے، بشرطے کہ کوئی اسے شریعت کے طور پر کام میں لائے، یعنی یہ سمجھ کر کہ شریعت راست بازوں کے لیے مقرر نہیں ہوئی، بلکہ بے شرع اور سرکش لوگوں اور بے دینوں اور گناہ گاروں اور ناپاکوں اور رندوں اور ماں باپ کے قاتلوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور لونڈے بازوں اور بردہ فروشوں اور جھوٹوں اور جھوٹی قسم کھانے والوں اور ان کے سوا صحیح تعلیم کے اور برخلاف کام کرنے والے کے واسطے ہے۔ اب بائبل سٹڈی ہے جو جیسے کہ بغیر روح القدس سے ہر کوئی اپنے طریقے سے بائبل کو سمجھنے پر لگا ہوا ہے، اپنی اپنی عقل اور عہدے کے مطابق اور اپنی دلی اچھا کے مطابق۔ اس لیے کہ جب خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا، تو خدا کو یہ پسند آیا کہ اس منادی کے بیوقوفی کے وسیلے سے ایمان لانے والوں کو نجات دے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں حاکموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کروں گا۔ کہاں کا حاکم، کہاں کا فقیہ، کہاں کا اس جہاں کا بحث کرنے والا؟ کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بیوقوفی نہیں ٹھہرایا؟ چنانچہ یہودی نشان چاہتے اور یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں، تو جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، اور جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں۔ جسمانی نیت تو موت ہے، مگر روحانی نیت جو ہے وہ زندگی اور اطمینان ہے۔ مگر ہم اس مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر اور غیر قوموں کے نزدیک بیوقوفی ہے، لیکن جو بلائے ہوئے ہیں یہودی ہوں یا یونانی، ان کے نزدیک مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے، کیونکہ خدا کی بیوقوفی آدمیوں کی حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے، اور خدا کی کمزوری آدمیوں کے زور سے زیادہ زوراور ہے۔ اے بھائیو، اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو کہ جسم کے لحاظ سے بہت سے حاکم، بہت سے اختیار والے، بہت سے اشرف نہیں بلائے گئے، بلکہ خدا نے دنیا کے بیوقوفوں کو چن لیا کہ حاکموں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زوراوروں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں کو بلکہ
بے وجودوں کو چن لیا کہ موجودوں کو نیست کرے تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے، لیکن تم اس کی طرف سے مسیح یشوع میں ہو جو ہمارے لیے خدا کی طرف سے حکمت ٹھہرا، یعنی راست بازی اور پاکیزگی اور مخلصی، تاکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہو کہ جو فخر کرے وہ خداوند پر فخر کرے۔ ایک مسیح کو بائبل کا ادھین کرنا ضروری ہے، مسیح کو یعنی وشواسی کو، لیکن بائبل کا جو ادھین ہے یا بائبل کی سٹڈی کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے؟ تو 5 طرح کی سٹڈیاں ہیں، یعنی 5 طرح کے، یا اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ 5 طرح کے طریقے ہیں، تھاٹ پروسیس ہیں بائبل کو پڑھنے کے اور سمجھنے کے اور جاننے کے۔ جو پہلا ہے اس میں، پہلا ہے وشیوں کا ادھین کرنا، یعنی ٹاپیکل طریقے سے پڑھنا۔ کتاب یا وچن سے شروع کرنے کے بجائے آپ کسی وشے سے شروع کرتے ہیں اور اس وشے کو سبودھت کرنے والے ہر سندربھ کو ڈھونڈتے ہیں۔ پورے شاستر کا اپیوگ کر کے آپ اپنے وشے کی نیو اور نشکرش تیار کرتے ہیں۔ ادھارن کے طور پر اگر میں پریم کی بائبل اودھارنا کا ادھین کرنا چاہتا ہوں تو میں پریم کے وشے میں ہی ادھین کروں گا، جیسے کہ پہلا کرنتھیو 13، یوحنا 3:16، یوحنا 15، رومیو 5 اس کی 5 آیات سے 11 آیت تک، رومیو 8 اس کی 35 آیات تک 39 تک، گلاطیوں 5 باب اس کی 22 اور 25، افیسیوں 2 باب یعنی 1 سے لے کر 10 تک، پھر افیسیوں 3 باب 14 سے لے کر 21 تک۔ تو یہ ہے مطلب ٹاپیکل ادھین، یعنی وشوں سے ایک وشے کو لے کر، جیسے ہم ایمان، امید، محبت، یعنی ایمان بھی ایک وشا ہے، امید بھی ایک وشا ہے، محبت بھی ایک وشا ہے، اسی طرح فضل بھی، سچائی بھی، تو روح القدس، تو یہ وشے کو لے کر آپ جو ہیں بائبل ادھین کر سکتے ہیں ایک طرح کا۔ تو صبر ایک وشا ہے، پختائیگی ایک وشا ہے۔ تو اس طرح سے بائبل آنکھ کے بارے میں کیا کہتی ہے، کان کے بارے میں کیا کہتی ہے، ہونٹوں کے بارے میں کیا کہتی ہے، دل کے بارے میں کیا کہتی ہے، دماغ کے بارے میں کیا کہتی ہے، سوچوں کے بارے میں ادھین، ٹھیک ہے۔ آپ پوری باڈی، انسانی باڈی کے بارے میں، روح القدس، انسان کی اپنی روح، انسان کے خیال، انسان کی خواہشیں، نیت، ارادہ، ان وشوں کو لے کر بائبل ادھین یعنی بائبل ادھین کر سکتے ہیں، بائبل سٹڈی کر سکتے ہیں۔ تو دوسرا ہے بائبل میں جو موجودہ گواہیاں اور وہ لوگ، یعنی کریکٹروں کا ادھین کر سکتے ہیں، کریکٹروں کی بائبل سٹڈی کر سکتے ہیں، جتنے بھی بائبل میں کریکٹر ہیں اور ان کی زندگی، انہوں نے وشواس میں، خدا میں، ان کی زندگی جس طرح سے گزری، جس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری، ایمان میں کیسے زندگی گزاری، ان کی زندگیوں پر سٹڈی کر سکتے ہیں، کریکٹروں پر آپ سٹڈی کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ کسی کے زندگی میں جھانک کر دیکھنا کہ اس کی زندگی کس طرح سے رہی، چرتر پر، کریکٹر پر، پوتر شاستر میں سے کسی ویکتی، اور وہ ستھان بھی ہو سکتا ہے، اس کی مطلب کریکٹر کی، سبجیکٹ کی، آبجیکٹ کی، کریکٹر کی، ہیومنز کی، جانور کی، پرندوں کی، درندوں کی، فرشتے، روح، بدروح، کام، اچھے کام، برے کام،
کسی کے چال چلن پر سٹڈی کر سکتے ہیں کہ اس کا چال چلن کیسا رہا. ٹھیک ہے. تو ایک سٹڈی یہ ہے مطلب کریکٹر پر سٹڈی کرنا. جیسے کہ ایوب ایک کریکٹر ہے بائبل میں, اس کی زندگی کی گہرائیوں میں جو کچھ اس میں سے ہوا تو اس کی بائبل سٹڈی کرنا, اور اس میں سے جو کچھ اچھی چیزیں ہیں اس کو اپنے ایمان کی بڑھوتری میں, یعنی ایوب کا ویکتیتو سماجک دنیاوی سنسارک طور پر ان کی جیون شیلی, پھر ابراہیم, اسحاق, یعقوب, داؤد, سلیمان, موسیٰ, مسیح عیسیٰ, یوسف, یعقوب یعنی یعقوب جس کا نام بعد میں اسرائیل ہوا, اور اسرائیل کے 12 قبیلے یعنی 12 گوتر, یسوع کے 12 شاگرد, آدم, حوا, کین, حابل, نوح, یہودی جیون شیلی, غیر یہودی جیون شیلی جو ایمان سے ہے. تو یہ ہے کریکٹروں کی جیون شیلی پر. ٹھیک ہے. ایک اس طرح کی بائبل اسٹڈی. تو بس جب کہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے, کیونکہ اس کی بابت بزرگوں کے حق میں اچھی گواہی دی گئی. ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے ہیں, یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے ظاہری چیزوں سے بنا ہو. پہلی بات ایمان ہی سے حابل نے قائن سے افضل قربانی خدا کے لیے گزاری, اور اسی کے سبب اس کے راست باز ہونے کی گواہی دی گئی ہے, کیونکہ خدا نے اس کی نظروں کی بابت گواہی دی. اور اگرچہ وہ مر گیا ہے تاہم اسی کے وسیلے سے اب تک کلام کرتا ہے. ایمان ہی سے ہنوک اٹھا لیا گیا, تو ہنوک کی زندگی کے بارے میں, تاکہ موت کو نہ دیکھے, اور چونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا تھا اس لیے اس کا پتہ نہ ملا, کیونکہ اٹھائے جانے سے پیشتر اس کے حق میں یہ گواہی دی گئی تھی کہ یہ خدا کو پسند آیا ہے, اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلا دیتا ہے. ایمان ہی کے سبب سے نوح نے ان چیزوں کی بابت جو اس وقت تک نظر نہ آتی تھی ہدایت پا کر خدا کے خوف سے اپنے گھرانے کے بچاؤ کے لیے کشتی بنائی, جس سے اس نے دنیا کو مجرم ٹھہرایا اور اس راست بازی کا وارث ہوا جو ایمان سے ہے. ایمان ہی کے سبب سے ابراہیم جب بلایا گیا تو حکم مان کر اس جگہ چلا گیا جسے میراث میں لینے والا تھا, اور اگرچہ جانتا نہ تھا کہ میں کہاں جاتا ہوں تاہم روانہ ہو گیا. ایمان ہی سے اس نے وعدہ کیے ہوئے ملک میں اس طرح مسافرانہ طور پر بدوباش کی کہ گویا غیر ملک ہے, اور اسحاق اور یعقوب سمیت جو اس کے ساتھ اسی وعدے کے وارث تھے خیموں میں سکونت کی, کیونکہ وہ اس پائیدار شہر کا امیدوار تھا جس کا معمار اور بنانے والا خدا ہے. ایمان ہی سے سارہ نے بھی سینائے یاش کے بعد حاملہ ہونے کی طاقت پائی, اس لیے کہ اس نے وعدہ کرنے والے کو سچا جانا. بس ایک شخص سے جو مردہ سا تھا آسمان کے ستاروں کے برابر قاصر, سمندر کے کنارے کی ریت کے برابر بے شمار اولاد پیدا ہوئی. یہ سب ایمان کی حالت میں مرے اور وعدہ کی ہی چیزیں نہ پائیں, مگر دور ہی سے انہیں دیکھ کر خوش ہوئے اور اقرار کیا کہ ہم زمین پر پردیسی اور مسافر ہیں. ایمان ہی سے ابراہیم نے آزمائش کے وقت اسحاق کو نظر گزرانا, اور جس نے وعدوں کو سچ مان لیا تھا وہ اس اکلوتے کو نظر کرنے لگا جس کی بابت یہ کہا گیا تھا کہ اسحاق ہی سے تیری نسل کہلائے گی, کیونکہ وہ سمجھا کہ خدا مردوں میں سے جلانے پر بھی قادر ہے. چنانچہ انہی میں سے تمثیل کے طور پر
وہ اسے پھر ملا۔ ایمان ہی سے اسحاق نے ہونے والی باتوں کی بابت بھی یعقوب اور عیساؤ دونوں کو دعا دی۔ ایمان ہی سے یعقوب نے مرتے وقت یوسف کے دونوں بیٹوں میں سے ہر ایک کو دعا دی اور اپنے عصا کے سرے پر سہارا لے کر سجدہ کیا۔ ایمان ہی سے یوسف نے جب وہ مرنے کے قریب تھا بنی اسرائیل کے خروج کا ذکر کیا اور اپنی ہڈیوں کی بابت حکم دیا۔ ایمان ہی سے موسیٰ کے ماں باپ نے اس کے پیدا ہونے کے بعد 3 مہینے تک اس کو چھپائے رکھا، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ بچہ خوبصورت ہے اور وہ بادشاہ کے حکم سے نہ ڈرے۔ ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا۔ تو ان کے کریکٹر کی جیون شیلی کو جان کر تو اس میں سے جو سیکھنے کو ملتا ہے، چاہے مکاشفہ ملے یا جو کچھ بھی آپ کی ایمان کی زندگی میں، روحانی زندگی میں بڑھوتری کرے، اس لیے کہ اس نے گناہ کی چند روزہ لطف اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ میں بدسلوکی کا برداشت کرنا زیادہ پسند کیا اور مسیح کے لیے لعن طعن اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا، کیونکہ اس کی نگاہ عذر پانے پر تھی۔ ایمان ہی سے اس نے بادشاہ کے غصے کا خوف نہ کر مصر کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ وہ اندیکھے کو گویا دیکھ کر ثابت قدم رہا۔ ایمان ہی سے اس نے فساد کرنے اور خون چھڑکنے پر عمل کیا تاکہ پہلوٹوں کا ہلاک کرنے والا بنی اسرائیل کو ہاتھ نہ لگائے۔ ایمان ہی سے وہ بحر کلزم سے اس طرح گزر گئے جیسے خشک زمین پر سے، اور جب مصریوں نے یہ قصد کیا تو ڈوب گئے۔ ایمان ہی سے یریحو کی شہر پناہ جب 7 دن تک اس کے گرد پھر چکے تو گر پڑی۔ ایمان ہی سے راہاب فحشتہ نافرمانوں کے ساتھ ہلاک نہ ہوئی، کیونکہ اس نے جاسوسوں کو امن سے رکھا تھا۔ اب اور کیا کہوں، اتنی فرصت کہاں کہ گدیون اور باراک اور شمشون اور یفتہ اور داؤد اور سمویل اور نبیوں کا احوال بیان کرو۔ انہوں نے ایمان ہی کے سبب سے بادشاہتوں کو مغلوب کیا، راست بازی کے کام کیے، وعدہ کی ہوئی چیزوں کو حاصل کیا، شیروں کے منہ بند کیے، آگ کی تیزی کو بجھایا، تلوار کی دھار سے بچ نکلے، کمزوری میں زوراور ہوئے، لڑائی میں بہادر بنے، غیروں کی فوجوں کو بھگا دیا، عورتوں نے اپنے مردے پھرکے زندہ پائے، بعض مار کھاتے کھاتے مر گئے مگر رہائی منظور نہ کی تاکہ ان کو بہتر قیامت نصیب ہو، بعض ٹھٹھوں میں اڑائے جانے اور کوڑے کھانے بلکہ زنجیروں میں باندھے جانے اور قید میں پڑنے سے آزمائے گئے، سنسار کیے گئے، آرے سے چیرے گئے، آزمائش میں پڑے، تلوار سے مارے گئے، بھیڑوں اور بکریوں کی کھال اوڑے ہوئے، محتاجی میں، مصیبت میں، بدسلوکی کی حالت میں مارے پھرے۔ دنیا ان کے لائق نہ تھی، وہ جنگلوں اور پہاڑوں اور غاروں اور زمین کے گڑھوں میں آوارہ پھرا کیے، اور اگرچہ ان سب کے حق میں ایمان کے سبب سے اچھی گواہی دی گئی ہے، تاہم انہیں وعدہ کی ہوئی چیزیں نہ ملی، اس لیے کہ خدا نے پیش بینی کر کے ہمارے لیے کوئی بہتر چیز تجویز کی تھی تاکہ وہ ہمارے بغیر کامل نہ کیے جائیں۔ اور پھر ہے وقت کے حساب سے جس طرح گھٹنائیں گھٹت ہوئی، وقت کے حساب سے، وقت، دن، مہینے، سال، وقت کے حساب سے بائبل سٹڈی، کلام کو جاننا، وقت کے حساب سے حق اور سچائی کو جاننا، وقت کے حساب سے، یعنی یہ دروازے ہیں
یہ دروازے ہیں. آپ کس دروازے سے انٹر ہو کر خدا کی وہ روحانی سچائی، ایمان، امید، محبت کی گہرائیوں کو جاننا چاہتے ہیں. یہ آپ پر ڈپینڈ ہے. یہ آپ کی جو محبت ہے، آپ کی جو کریوسٹی ہے. کریوسٹی کیا ہے؟ کہ آپ کو چاہیے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، کیوں چاہیے، آپ کو کیوں جاننا ہے، آپ کو مسیح میں کیوں چلنا ہے، آپ کو مسیح میں کوئی بھی کام، کلام، قدرت حاصل ہے اور حاصل ہونی چاہیے. اس کے پیچھے نیت، روح کی جو نیت ہے، ارادہ ہے، وہ کیا ہے؟ کیونکہ صاف صاف لکھا ہے کہ خدا دل کو جانچتا ہے، روح کی نیت کو جانتا ہے. تو اس نیت کے حساب سے آپ کے ایمان کے اندازے کے موافق آپ کو دیا جائے گا. اور یہ دروازے ہیں. آپ کی کالنگ کیا ہے، اس پر کلام مقدس، کلام حق، ساری باتیں جو حقیقی، جو روح کے طور پر جلال کی باتیں ہیں، تو اس پر ڈپینڈ ہے. تو ایک بائبل سٹڈی ہے وقت کے حساب سے. جس طرح گھٹنائیں گھٹتی گھٹی، یعنی جس کرم میں گھٹنائیں گھٹت ہوئی، جس وقت میں، سمے کے آدھار سے، سمے کے ادھین سے بائبل کو پڑھنا اور اس کی بائبل سٹڈی، ان گھٹناؤں کی بائبل سٹڈی کرنے میں بہت زیادہ مولیہ ہے. یہ آپ کو نئی انتردرشٹی کھوجنے اور ان وچنوں اور پستکوں کے بیچ سمبند بنانے کی انومتی دیتا ہے، جنہیں اکثر اندیکھا کیا جاتا ہے. لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا، جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے یعنی موسیٰ کی وسطیٰ کے متحد پیدا ہوا. یسوع نے جواب دیا، کیا دن کے 12 گھنٹے نہیں ہوتے؟ ہر چیز کا ایک موقع اور ہر کام کا جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے ایک وقت ہے. پس یسوع نے ان سے کہا کہ میرا تو ابھی وقت نہیں آیا، مگر تمہارے لیے سب وقت ہے. اور وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرو، اس لیے کہ اب وہ گھڑی آ پہنچی کہ تم نیند سے جاگو، کیونکہ جس وقت ہم ایمان لائے تھے اس وقت کی نسبت اب ہماری نجات نزدیک ہے. اس لیے کہ جس وقت ملک صدق نے، ملک کہتے ہیں راجا کو، ابراہیم کا استقبال کیا تھا، وہ اس وقت تک اپنے باپ کی صلب میں تھا. یہ ہے وقت. اور وقت کو غنیمت جانو، کیونکہ دن برے ہیں. کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں نے قبولیت کے وقت تیری سن لی اور نجات کے دن تیری مدد کی. دیکھو اب قبولیت کا وقت ہے، دیکھو یہ نجات کا دن ہے. وقت کو غنیمت جان کر باہر والوں کے ساتھ ہوشیاری سے برتاؤ کرو. جس نے مجھے بھیجا ہے، ہمیں اس کے کام دن ہی دن میں کرنے ضرور ہیں. وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی شخص کام نہیں کر سکتا جب تک میں دنیا میں ہوں، دنیا کا نور ہوں. اور پھر ہے پستک کا، یعنی کتاب کی بائبل سٹڈی، یعنی پوری کتاب کے ساتھ کتاب کے ساتھ کمپیریزن کر کے سٹڈی کرنا. پستک کی سٹڈی میں سے ایک ہے، یہ بھی ایک سٹڈی ہے. جب بائبل سٹڈی کی بات آتی ہے تو سندرب مہتو پورن ہوتا ہے. اور پستک کی بات آتی ہے، یعنی پوری پستک لکھی ہوئی ہے، اس کے پیچھے لیکھک کیا درسانا چاہتا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے. جب تک لیکھک کی نیت، ارادہ، اس کی
روحانی نیت نہیں سمجھو گے تو آپ پستک کو نہیں سمجھ سکتے. اور جب بائبل پستک کی بات آتی ہے, آپ کوئی بھی بائبل میں سے ایک پستک لے لیں تو اس کا سندربھ مہتوپورن ہوتا ہے, اور یعنی اس کا جو لکھنے والے کا ویژن, اس کا پوائنٹ آف ویو, اس نے کس پوائنٹ آف ویو سے لکھی ہے, تو کس استھتی میں لکھی ہے, اس کی اپنی استھتی اور کس استھتیوں کو, کس جو گھٹنائیں ہیں اس کو کس طرح سے, اس گھٹناؤں کو لکھتے ہوئے کیا درسانا چاہتا ہے, اس گھٹنا کو بیان کرنے کے سبب وہ کیا سمجھانا چاہتا ہے. تو کسی پستک پر کام کرنے سے آپ کو اس کے سندربھ کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے. کسی پستک کا ادھین یعنی پستک کی بائبل اسٹڈی کرنا بس پستک کے مادھیم سے پد در پد یا پیراگراف در پیراگراف چلنا ہے, تاکہ یہ سمجھ سکے کہ لیکھک کیا کہہ رہا تھا. آپ سمانیتائیں, ورودابھاس اور کئی انیہ چیزوں کی تلاش کرتے ہیں. اس میں اکثر سمردھ اور گہری انتردرشٹی میں گوتا لگانے کے لیے پریرک یا ویاکھیاتمک بائبل ادھین ودیاں شامل ہوتی ہیں. اسرائیل جیسے امثال ہے اسرائیل کے بادشاہ سلیمان بن داؤد کی امثال حکمت اور تربیت حاصل کرنے اور فہم کی باتوں کا امتیاز کرنے کے لیے عقل مندی اور صداقت اور عادل اور راستی میں تربیت حاصل کرنے کے لیے سادہ دلوں کو ہوشیاری, جوان کو علم اور تمیز بخشنے کے لیے, تاکہ دانا آدمی سن کر علم میں ترقی کرے اور فہم آدمی درست مشورت تک پہنچے, جس سے مثال اور تمثیل کو داناؤں کی باتوں اور ان کے معمون کو سمجھ سکے. اور اسی طرح ہے لوکا کی پستک, ٹھیک ہے. چونکہ بہتوں نے اس پر کمر باندھی ہے کہ جو باتیں ہمارے درمیان واقع ہوئی ان کو ترتیب وار بیان کرے, جیسا کہ انہوں نے جو شروع سے خود دیکھنے والے اور کلام کے خادم تھے انہیں ہم کو پہنچایا. اس لیے اے معزز تھیفلس, میں نے بھی مناسب جانا کہ سب باتوں کا سلسلہ شروع سے ٹھیک دریافت کر کے انہیں تیرے لیے ترتیب سے لکھوں, تاکہ جن باتوں کی تو نے تعلیم پائی ہے ان کی پختگی تجھے معلوم ہو جائے. اب دوسرا ہے پریرتوں کے کام, وہ بھی ایک پستک ہے. تو اے تھیوفلس, تو یہ بھی لوکا ہی لکھ رہا ہے تھیوفلس کو, میں نے پہلا رسالہ ان سب باتوں کے بیان میں تصنیف کیا جو یسوع شروع میں کرتا اور سکھاتا رہا, اس دن تک کہ وہ ان رسولوں کو جنہیں اس نے چنا تھا روح القدس کے وسیلے سے حکم دے کر اوپر اٹھایا نہ گیا. اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا, چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہت کی باتیں کہتا رہا. اب پانچواں ہے شبد, یعنی شبد کی بائبل سٹڈی. شبد کی اکثر الگ الگ بائبل سٹڈی میں سے ایک کے ساتھ سیوجن میں ہوتا ہے. جیسے آپ بائبل سٹڈی کرتے ہیں, آپ اکثر
ऐसे वर्ड पर, शब्द पर पहुंचते हैं जिसके लिए अधिक स्पष्टता या अंतर्दृष्टि की आवश्यकता, ज़रूरत, ख़ास तौर पर ज़रूरत होती है। और इस प्रकार शब्द यानी वर्ड की स्टडी, शब्द की स्टडी करने की ज़रूरत होती है। ये देखना है कि पवित्र शास्त्र में शब्द का उपयोग कहाँ किया गया है। आपको इस बात की अधिक समझ दे सकता है कि किसी विशेष अंश में शब्द का उपयोग कैसे किया गया है। शब्द की वर्ड स्टडी है, वर्ड बाइबल स्टडी करने का सबसे अच्छा तरीका शब्द को उसकी मूल भाषा में देखना। जैसे पुराने नियम के लिए हिब्रू, नए नियम के लिए ग्रीक है। क्योंकि हिब्रू और ग्रीक शब्दों का कई अलग अलग तरीक़ों से अनुवाद किया जा सकता है। जब आप ग्रीक शब्द का उपयोग करके खोज करते हैं तो आपको इस्तेमाल किए गए सभी